السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امید سحر، میں ہوں محمد انس۔ اگر دیکھا جائے تو اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ دین جانتا ہو، جس میں سب سے زیادہ تقوی ہو، مگر ہمارے یہاں الٹ ہے۔ ہمارے یہاں اسلامی ریاست کا سربراہ وہ بن جاتا ہے جو ایک ناجائز بیٹے کا باپ ہوتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جسے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کلمے سن لیے جائیں وہ نہیں آئیں گے، اگر اس سے دعائے قنوت سن لیں وہ نہیں آئیں گے، درود شریف سن لیا جائے وہ نہیں آئے گا، قرآن پاک سن لیا جائے وہ نہیں آئے گا، عید کی نماز نہیں آئے گی، نماز جنازہ نہیں آئے گا۔ اور اس نے اپنے ساتھ جو سارے وزیر مشیر رکھے ہوں گے وہ سب چور ڈاکو ہوں گے اور نشہ کرتے ہوں گے، خود بھی وہ زانی ہو اور اس کے وزیر مشیر بھی زانی ہوں۔ یہاں تک کہ پارلیمنٹ ہاؤس تک، پی ایم ہاؤس تک طوائفوں کو وہاں آنے کی اجازت ہو، اور پی ایم ہاؤس کے دروازے کو ٹانگیں مار کر کھولا جاتا ہو جہاں پر، اور وہ شخص کہتا ہے جی میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ سب چور ڈاکو اکٹھے کر کے وہ کہتا ہے جی جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ آپ ریاست مدینہ بنا رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے پاس علماء کرام بٹھاتے، آپ ان سے مشورے لیتے کہ ریاست مدینہ کس طرح بنائی جائے گی، مگر آپ نے تو چور ڈاکوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، کسی عالم دین کو نہیں اپنے پاس بٹھایا، نہ اس سے کوئی مشورہ لیا۔ چلیں مان لیتے ہیں آپ کو کسی عالم دین کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ خود ہی دین کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، آپ خود ہی ریاست مدینہ بنا سکتے تھے، ان چور ڈاکوں کو ساتھ ملا کر آپ ریاست مدینہ بنا سکتے تھے۔ تو ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو 4.5 سال حکومت کی ہے، جو اس ملک میں ایک ٹک ٹاک نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، کیا ریاست مدینہ میں یہ فحاشی زیب دیتی تھی؟ کیا یہ ٹک ٹاک زیب دیتی ہے اسلام ریاست مدینہ میں؟ کیا آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی؟ نہیں لگائی۔ اچھا، یہ ہو گیا، آپ سے یہ کام نہیں ہوا۔ پھر عورت مارچ ہوتا ہے اسلام آباد میں، ہر پورے پاکستان میں ہوتا ہے، اس میں جناب جی میرا جسم میری مرضی والے نکلتے ہیں، آپ نے کیا ان پر پابندی لگائی کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں پر اس طرح کی فحاشی نہیں پھیلا سکتے آپ لوگ؟ کیا آپ نے ان پر پابندی لگائی؟ نہیں لگائی۔ ریاست مدینہ میں تو حکمران کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے، مگر آپ نے تو مزدور کی تنخواہ 1000 روپیہ رکھی ہوئی تھی، اور اپنی تنخواہ کا ہے کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دی جائے۔ تو جو غریب بیچارہ جس کی دہاڑی 1000 روپے ہو یا اس سے بھی کم ہو، تو اس کا گزارا کس طرح ہوگا؟ آپ نے یہ سوچا؟ آپ نے غریب کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ نے 4.5 سال میں ڈالر سب سے اوپر پہنچا دیا، پاکستانی تاریخ میں 180 روپے کا ڈالر کر دیا۔ آپ نے ملک کی تاریخ میں پیٹرول سب سے زیادہ 160 روپے تک پہنچا دیا۔ آپ نے ہر ایک چیز ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا تھا۔ بھائی آپ کس طرح کی ریاست مدینہ بنا رہے تھے؟ سب چور ڈاکو آپ نے اکٹھے کیے، سب جگہ لوٹ مار آپ نے کی۔ چلو ہم مہنگائی کا آپ سے حساب نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں جی ملک کا خزانہ خالی ہے، مہنگائی کو چھوڑو، چلو ریاست مدینہ کے لیے کچھ اقدامات تو کرتے۔ آپ نے جناب اٹھ کر مسجدیں کو شہید کرنا شروع کر دیا، غریب لوگوں کے گھر گرانا شروع کر دیا ناجائز تجاوزات کے نام پر، مگر جب اپنے گھر کی باری آئی تو آپ نے اسے ریگولرائز کرا دیا پیسے دے کر۔ کیا بات ہے، یہ دو قومی نظریہ ہو گیا، غریب کا گھر گرا دیا جائے اور میرا گھر ریگولرائز کروا لیا جائے۔ آپ تو کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان۔ اگر کچھ ایم این ایز پارلیمنٹ لاجز میں اپنی سیکورٹی گارڈ لے کر جاتے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے، وہاں پر ان کو رکھتے ہیں 10 یا 11 گارڈ، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر دھاوا بول کر اپنی پولیس بھیج کر ان کو گرفتار کروا لیتے ہیں، ان کی پگڑیوں اور ان کی داڑھیوں کی توہین کرتے ہیں کہ انہوں نے جی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کیا ہے جی، حالانکہ وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی گارڈ لے کر بھی جا سکتے ہیں، یہ قانون میں بھی موجود ہے، مگر خود اپنے لوگوں کو لے جا کر آپ لوگ سندھ ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو لے جا کر وہاں کا گیٹ توڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا حق ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، یہ بھی دو قومی نظریہ ہو گیا۔ یہ تو جو اپوزیشن والے ہیں ان کو جناب گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف اپنے اثر و رسوخ استعمال کیا جائے، اور اگر جہاں پر اپنے آپ کو شکست نظر آ رہی ہو
اور دوسروں کے گھروں پر جا کر حملہ کیا جائے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی جائے، کیا بات ہے؟ یہ ریاست مدینہ کس طرح کی آپ بنا رہے ہیں جناب؟ آپ کے پی ایم ہاؤس تک ایک طوائفیں آ کر ٹھڈا مار کر پی ایم ہاؤس کے دروازے کو کھولتی ہیں، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ کس طرح کی ریاست مدینہ آپ بنا رہے تھے؟ یہی نہیں، وہی طوائف یہاں سے اربوں روپے لے کر دبئی پہنچ جاتی ہے بغیر ٹیکس دیے، تو آپ نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ کس طرح کی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں آپ؟ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے، ایک قانون ہونا چاہیے امیر غریب کے لیے، آپ نے کہیں پر بھی ثابت نہیں کیا۔ آپ کے بھتیجے نے کا جتھا لے کر ہسپتال پر ڈاکٹروں پر تشدد کیا، ہسپتال کے شیشے توڑے، وہاں پر آپ نے اپنے بھانجے کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہاں تو پھر آپ ایک پاکستان بنانے آئے تھے، دو نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کا بھانجا تھا اس لیے آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اسے چھوڑ دیا۔ آپ دوسرے لوگوں کو الزام لگاتے ہیں کہ وہ 18 20 کروڑ لے کر آپ کے ایم این ایز کو خرید رہے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے جب آپ کی حکومت بنانے کی باری آتی ہے وہی کام آپ حکومت بنانے کے لیے ان سے 4 سال پہلے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ آزاد امیدواروں کو جہاز بھیج کر 18 20 کروڑ روپے دے کر خریدتے ہیں، یا جو دوسری پارٹیاں تھیں کافی اور ایم کیم، ان کو وزارتیں دے کر خرید لیتے ہیں۔ پرویز الہی کو آپ وزارت اعلیٰ کی سیٹ دے کر آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ وزارت اعلیٰ لے لیں، آپ اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ تو آپ کون سی ہارس ٹریڈنگ نہیں کرتے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے، پھر آپ کے کام تو وہی ہیں کہ اپنے لیے کام جو ہے وہ غلط بھی ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے کام ٹھیک بھی ہوں تو وہ غلط ہیں۔ آپ ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کراچی میں مدینہ مسجد کو شہید کر دیا جائے، آپ تو ریاست مدینہ بنا رہے تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو اس فیصلے کو روکتے اور چیلنج کرتے کہ یہ مسجد ہے، اس کو شہید نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کا تو کوئی بیان نہیں آیا۔ مگر وہی علماء کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز بلند کی اور وہ مسجد کو شہید کرنے سے روکا گیا، اور ابھی تک مسجد وہاں پر موجود ہے۔ مگر آپ تو ریاست مدینہ بنا رہے تھے، آپ نے گرو نانک کا وہاں پر مندر کے لیے پتنی کتنے ایکڑ زمین آپ نے سکھوں کو دے دی، اور اس کے جناب جی گردوارہ بنا دیا اتنا بڑا کر کے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ آپ بنا رہے ہیں؟ کس طرح کی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ چلو یہ سب چھوڑ دو، یہ ختم کر دو۔ آپ سے نہ مہنگائی کا پوچھتے ہیں، نہ جی آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے چوروں ڈاکوں کو کیوں ساتھ ملایا ہوا ہے۔ آپ سے چھوٹے سے ایک دو سوال ہم کر لیتے ہیں جناب، آپ کے حلقے میں میاں والی کے اندر جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں، 7 دن کی بچی کو اس کے باپ نے 5 پھیر مار دیے، آپ نے ان کے گھر جانا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا، آپ نے ورثہ کے لیے کوئی امداد کا اعلان بھی نہیں کیا، آپ نے اس ماں کے سر پر ہاتھ تک بھی نہیں رکھا، آپ کے وزیر اعلیٰ یا کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی حکومتی ممبر بھی ان کے گھر نہیں گیا۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد آپ کو پھر بھی ہوش نہیں آئی۔ لاہور پتوں کی کے اندر ایک شادی ہال کے اندر پاپڑ بیچنے والے کو چوری کے الزام میں تشدد کر کے مار دیا گیا، مگر آپ کی کوئی بھی حکومتی بندہ یا آپ خود یا آپ کے وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس کوئی بندہ بھی ان کے ورثہ کے پاس نہیں گیا، کسی مجرم کے خلاف کوئی کارروائی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ کس طرح کی آپ ریاست مدینہ بنا رہے تھے؟ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ پاک سچ فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آپ کے اندر پوری ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، یہ بھی منافق میں نشانی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ تیسری اور آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو عہدہ مل گیا تھا وزیر اعظم کا تو آپ نے اس میں کوئی بھی امانت داری نہیں کی اور خیانت کی ہے، آپ میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور آپ اس وقت سب سے بڑے منافق آدمی ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔